بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمارا 4th ایئر کا جو سلیبس ہے اس کے کانٹینٹس میں سے پہلا چیپٹر ہے برٹش کانسٹیٹیوشنز میں سے۔ تو یہ ایولیوشن آف برٹش کانسٹیٹیوشن، آج ہم اس کو فوکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مختلف اوقات میں جو ڈسکشنز ہوتی رہی ہماری کلاسز کے دوران، تو میں نے بارہا آپ کو یہ بتایا کہ برطانوی آئین جو ہے اس کا ارتقا کم و بیش 15 سینچریز پر یعنی صدیوں پر مشتمل ہے، جس کی نشو و نما بتدریج ہوئی ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ ایولیوشنری سٹیجز سے گزر کر موجودہ شکل میں پہنچا ہے، یعنی کہ ماضی اور حال میں اس کا رشتہ ٹوٹنے نہیں پایا۔ اب یہ جو اس کا ایولیوشنری جو سٹیجز ہیں، ان کو ہم ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف کنگشپ، یعنی بادشاہت کا قیام جو ہوتا ہے، تو اس کو بھی فردر ہم 4 فیزز میں ڈیوائڈ کریں گے: اینگلو سیکسن پیریڈ، نارمن اینجون پیریڈ، گریٹ کاؤنسل اور کنگز کورٹ۔ یہ 4 اس کی سٹیجز ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اینگلو سیکسن پیریڈ، تو اس کا آغاز جو ہے 5th سینچری میں ہوا، جو 407 سے 1066 تک ولیم نارمینڈی کی جو فتح ہے وہاں تک ہے۔ اس دور میں بادشاہ کا الیکشن جو تھا وہ ڈائریکٹ ہوا کرتا تھا، جو انتخابی ادارہ یعنی الیکٹورل کالج، جس کو آپ دانشوروں کی مجلس کہتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ وسیع اختیارات کا حامل تھا، اور یو کین سے کہ وہ ہی واز انجوائنگ ایبسلیوٹ پاس۔ دین پھر نارمن اینجون پیریڈ، تو یہ دور جو ہے ولیم آف نارمینڈی کی جو فتح انگلستان ہے، یعنی انگلینڈ جو اس نے فتح کیا 1066 میں، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ولیم نے اینگلو سیکسن دور کی جاگیریں ضبط کر کے اپنے وفداروں میں تقسیم کر دی تھیں، اور اس نے بادشاہت کو مضبوط بنایا، اور امور مملکت کی انجام دہی کے لیے اس نے 2 ادارے جو ہے وہ قائم کیے، اور ایک ادارہ جو ہے وہ گریٹ کونسل، جس کو آپ اعلیٰ کونسل کہتے ہیں۔ اس کونسل میں ملک کے معززین شامل تھے، جن میں پادری، فوجی افسران، شاہی محل کے عہدیدار وغیرہ شامل تھے۔ اس کا سیشن جو تھا سال میں 3 سے 4 بار ہوتا تھا، اور کونسل کی جو حیثیت تھی وہ ایڈوائزری تھی، یعنی وہ بادشاہ کو مشورے دے سکتی تھی، لیکن ہی واز ناٹ باؤنڈ ٹو فالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنگز کورٹ، یہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا جس میں شاہی خاندان کے افراد شامل تھے، اور خزانہ کا نگران اور اس کے خاص احباب وغیرہ۔ دراصل اعلیٰ کونسل کے ارکان میں اضافے کی وجہ سے شاہی عدالت کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کا اجلاس مختصر نوٹس پر کسی بھی وقت بلایا جا سکتا تھا۔ بعد ازاں اعلیٰ کونسل سے پارلیمنٹ اور شاہی عدالت سے کابینہ نے جنم لیا۔ اب ہم آتے ہیں میگنا کارٹا کی طرف۔ میگنا کارٹا یقیناً آپ کو پتہ ہے ایک مشہور و معروف ڈاکومنٹ ہے، اسے برطانوی آئینی اور سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ولیم نارمنڈی کے بعد اس کا جو نارمن خاندان تھا وہ برسر اقتدار آیا۔ اس خاندان کا ایک جانشین تھا جان، جو اپنی نااہلی کی وجہ سے امراء پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ بیسیکلی ہی واز اے ویک رولر۔ اسے مختلف امراء کی شرائط پر ان سے ایک معاہدہ کرنا پڑا، جس سے کیا ہوا کہ بادشاہ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو گئے، اور عوام کو زیادہ زیادہ رائٹس ملے۔ یہ معاہدہ جو ہے وہ 15 جون 1215 کو تحریر ہوا، اور اسے منشور اعظم یعنی میگنا کارٹا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ برطانیہ کی آئینی تاریخ میں سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میں یہ ہے کہ ایک تو نمبر 1، مذہب کی آزادی کی جو ہے وہ گارنٹی دی گئی، مقدمہ چلائے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، ورثاء کو جائیداد کے اصول کا حق دیا گیا، جائیداد اور تجارت کو تحفظ دیا گیا، ججوں اور اعلیٰ افسروں کو کہا گیا کہ وہ قابلیت کی بنا پر ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ بادشاہ امراء کو جو سہولیات دیں گے، امراء وہی سہولیات ٹرانسفر کریں گے ٹورڈز دا جنرل پبلک۔ عوام پر ٹیکس جو ہے
اس کو لگانے کو امراء کی رضامندی سے مشروط کیا گیا اور ہر جرم کی سزا کا تعین کیا گیا. تو یہ بیسک پوائنٹس تھے میگنا کارٹا کے اندر جو کہ بہت اہمیت کے حامل تھے. اب ہے کہ پارلیمنٹ اینڈ اٹس گروتھ، کہ بادشاہت اور اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے برطانیہ کے اندر. کنگ جان نے چونکہ میگنا کارٹا کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ امراء کی اجازت کے بغیر ٹیکس نہیں لگائے گا، چنانچہ کنگ جان نے نئے محصولات کی وصولی کے لیے 1213 میں اعلیٰ کونسل کا اجلاس جو آکسفورڈ میں بلایا. بادشاہ نے ہر کاؤنٹی سے 4 عام امراء کو شرکت کی دعوت دی. اعلیٰ کونسل اپنی سفارشات پیش کیں. اس طرح ایک تو بادشاہ نے اعلیٰ کونسل کے اختیارات کو تسلیم کیا، اور دوسرا کیا ہوا کہ اعلیٰ کونسل میں عوام کو عمل دخل حاصل ہو گیا. اچھا، اس کے بعد کنگ جان کے بعد ہنری سوم جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے. اس نے 1254 میں 1254 میں اپنے مالیاتی منصوبے اعلیٰ کونسل کے روبرو پیش کیے تو اختلاف پیدا ہوا اور فری کین میں جنگ شروع ہو گئی، جس میں امراء کو کامیابی ہوئی اور ان کے رہنما سائمن ڈی مونٹ فورٹ نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی. اسے جب ظاہر ہے ملکی معاملات کو چلانے کے لیے فائنینس کی ضرورت پڑی تو اس نے 1265 میں یعنی 1265 میں ایک اعلیٰ کونسل کا سیشن طلب کیا، اور فرسٹ ٹائم کیا ہوا کہ 21 شہروں سے 2 عوامی نمائندوں کو اس میں دعوت دی گئی. یوں یہ جو کونسل تھی گریٹ کونسل جو ہے اس نے ایک پاپولر جو ہے وہ شکل اختیار کر لی. ایڈورڈ اول جو ہنری سوم کا بیٹا تھا اس نے کیا کیا کہ 1295 میں امراء کی قوت کو کم کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کی تعداد میں قابل قدر اضافہ کیا. بڑے امراء کے علاوہ درمیانے درجے کے امراء کو بھی اعلیٰ کونسل میں جگہ دی گئی. اس طرح اعلیٰ کونسل کو کافی حد تک عوامی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل ہو گیا، اور وہ مالیاتی قانون سازی کے علاوہ انتظامی امور میں بھی بادشاہ کی رہنمائی کرنے لگی. سو یہ جو سٹیجز ہیں اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، کس طرح سے آغاز ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر ہم اب آتے ہیں کہ بگننگ آف بائی کیمرل لیجسلیچر، یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 2 ایوانی مقننہ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. یہ میں بار بار آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں، اب بھی بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانوی آئین جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، چاہے وہ کیبنٹ ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، وہ سب ایک گریجول پروسیس سے گزر کے ایک موجودہ حیت میں، موجودہ شکل میں جو ان کا پریزنٹ اسٹرکچر ہے اس تک پہنچے ہیں. سو اب ہم 2 ایوانی مقننہ کی ابتدا کے بارے میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ شروع میں پارلیمنٹ کے نمائندے آف کورس اکٹھے بیٹھتے تھے اور ان میں فکری ہم آہنگی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہ 3 گروپوں میں ڈیوائڈ ہو گئے، جن میں امراء تھے، مذہبی رہنما تھے، عوامی نمائندے. ایسے میں کیا ہوا کہ امراء اور مذہبی رہنما اپنے مشترکہ مفادات کی بنا پر متحد ہونے لگے اور عوامی نمائندوں نے دوسرے گروپ کی شکل اختیار کر لی. دونوں اپنے اپنے الگ الگ اجلاس جو ہے وہ منعقد کرنے لگے. اس طرح 2 ایوانی مقننہ کا قیام عمل میں آیا. بتدریج 2 ایوانی مقننہ کی اختیارات میں اضافہ ہوتا گیا. 14 سینچری کے آخر تک بادشاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر محصولات یعنی ٹیکسز کو عائد نہیں کر سکتا تھا. 1407 میں ہنری فورتھ نے ایک فرمان جاری کیا یعنی آرڈر کہ مطالبات زر پہلے دارالعوام میں پیش کیے جائیں اور بعد میں دوسرے ایوان پہ غور کریں. یہی اصول آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی منی بل ہیں، فائنینس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ پہلے ہاؤس آف کامنز میں پیش کیے جاتے ہیں. سو یہ جو پرنسپل ہے یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور اسی نے اب آگے جمہوری دور کے اندر بھی ان اصولوں کو مزید پروان چڑھایا ہے. دین پھر آپ کا ہے کہ رول آف ٹیوڈور فیملی 1485، یہ رول آف ٹیوڈور فیملی. آپ 1485 میں کیا ہوتا ہے کہ ہنری ہفتم نے ٹیوڈور خاندان کے دور حکومت کی بنیاد رکھی ہے. اس وقت پارلیمنٹ کافی اسٹرانگ ہو چکی تھی، لیکن ٹیوڈور خاندان نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے ایبسلیوٹ رولرشپ یعنی مطلوبان حکمرانی کا جو انداز اختیار کیا. ہنری ہاشتم ہنری اور ملکہ الزبتھ نے مطلقانیت سے حکومت کی اور امراء کی قوت کو بڑی حد تک ختم کیا. اس دور میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ قوم 2 فرقوں
कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में भी बट जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर पे द रूल ऑफ स्टुअर्ट फैमिली। इसमें भी क्या होता है कि 1603 में जेम्स अव्वल ने स्टुअर्ट फैमिली की बुनियाद रखी। इसका ताल्लुक रोमन कैथलिक फ़िरके से था। इसने नज़रिए तख्लीक रबानी को अपनाया, यानी थियरी ऑफ डिवाइन राइट्स, जिसकी रूह से क्या है कि बादशाह को अल्लाह ताला मुकर्रर करता है और उसका हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है और उसकी हुक्म अदूली अल्लाह ताला की हुक्म अदूली है। इस नज़रिए को बुनियाद बनाकर उसने क्या किया कि मतकुल अनानियत से हुकूमत की पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अवाम ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी दौरान क्या हुआ कि जेम्स अव्वल जो है वो वफात पा गए। 1625 में चार्ल्स अव्वल ने इक़्तिदार संभाल कर जेम्स अव्वल की पॉलिसी को इख्तियार किया। इसने पार्लियामेंट को बर्खास्त किया और तमाम फैसले अपनी मर्जी से करने लगा। ऑफ कोर्स अवाम इससे भी नाला हुए और उन्हें पार्लियामेंट का इजलास बुलाना पड़ा। इस इजलास में पार्लियामेंट एक अहम दस्तावेज को मंजूर करके बादशाह के सामने पेश किया, जो उसके दस्तखतों से मंजूर हो गई। अब है आपके पास पेटिशन ऑफ राइट्स 1628। ये जो अर्जदाश्त हकूक यानी पेटिशन ऑफ राइट्स है, ये चार्ल्स अव्वल के दौर में मंजूर हुई और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस्टेब्लिश हुई उस वक्त, उनमें से 2-3 ये अहम थी। एक तो ये कि बादशाह जो है किंग, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर कोई टैक्स या कोई अवार्ड जारी नहीं कर सकता। इलीगल डिटेंशन यानी किसी शख्स को वजह बताए बगैर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जितनी भी फोर्सेस होंगी आर्म फोर्सेस, उनको सिविल पॉपुलेशन से अलग रखा जाएगा। ये 3 अहम पॉइंट्स थे पेटिशन ऑफ राइट्स के। उसके बाद आपके पास है कि जी फिर आगे आता है पीरियड ऑफ अनार्की एंड डिक्टेटरशिप। खाना जंगी होती है, आमरीत का दौर आता है। चूँकि अर्जदाश्त हकूक़ से यानी पेटिशन ऑफ राइट्स से बादशाह के इख्तियारात काफ़ी लिमिटेड हो गए, लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, मुआहिदा था, ये ज़्यादा देर ना चल सका। 1642 में बादशाह और पार्लियामेंट में खाना जंगी शुरू होती है, यानी सिविल वार, अनार्की शुरू होती है, जो 1649 तक मुसलसल जारी रहती है। ये तकरीबन 8 साल का अरसा बनता है। इसमें पार्लियामेंट को फतह होती है और चार्ल्स अव्वल को फांसी दे दी। बादशाह और दारुल उमरा को ख़त्म करके मुल्क को जमहूरिया करार दे दिया गया और अवामी अफवाज के कमांडर जनरल क्रॉमवेल ने इक़्तिदार संभाल लिया। उसने क्या किया कि शख्सी आमरीत कायम की। ये कहा जाता है कि बरतानिया का वर्स्ट टाइप ऑफ पीरियड था डिक्टेटरशिप का। चूँकि बरतानवी अवाम जो हैं दे आर मच इंक्लाइन टू वर्ड्स द मोनार्की, वो उसे काफ़ी वालिहाना कीदत रखते हैं। चुनाचे क्रॉमवेल की मौत जो कि 1658 के बाद 1660 में चार्ल्स अव्वल के बेटे चार्ल्स दोम को जिलावतनी से बुलाकर जो है वो बादशाह बना दिया गया। इस तरह से दोबारा से बादशाहत का जो इदारा था मोनार्की जो है वो दोबारा से उसको बूस्ट मिला और वो फिर से कायम हुआ। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी शानदार इंकलाब, जो 1688 में होता है। चार्ल्स दोम के बाद क्या होता है कि जेम्स अव्वल तख्त नशीन होता है। उसने दोबारा शख्सी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें की। उसने कैथलिक फ़िरके के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। इस पर प्रोटेस्टेंट फ़िरके के हामियों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और जेम्स अव्वल के दामाद यानी उसकी बड़ी बेटी मैरी के खामंद विलियम ऑफ नॉर्मंडी को इंग्लिस्तान का तख्त संभालने की दावत दी, यानी उसने नॉर्मंडी ने तख्त संभाल लिया। विलियम की अफवाज की आमद पर जेम्स दौर जो है वो फरार हो गया। विलियम और मैरी को मुश्तरका तौर पर तख्त नशीन कराया गया। चूँकि ये इंकलाब बगैर किसी खून खराबे के था, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं शानदार इंकलाब यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 1688 का ये आपको फिगर्स, डेट्स और ये इवेंट्स के हिसाब से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट कब साइन हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट कब और कौन सा रेवोल्यूशन कब आया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिल ऑफ राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी विलियम और मैरी ने चूँकि जब दस्तूरी बादशाह को अपनाया तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट ने उस वक्त 1689 में मुसद्दे हुकूक के नाम से एक दस्तावेज़ मंजूर की। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें।
اور اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو اس طرح کے ہیں لائک گلوریس ریولیوشن، بل آف رائٹس، پٹیشن آف رائٹس، یہ جو اس طرح کے شارٹ ہیں ٹاپکس، یہ آپ کو جو آپ کا پہلا کوشچن ہوگا پیپر کا کمپلسری، اس کے اندر یہ شارٹ کوشچنس آ سکتے ہیں، جو کہ جس کے اندر آپ کو 5 کوشچنس اٹیمپٹ کرنے ہیں اور ہر کوشچن کے 4 نمبر ہوں گے. جو فرسٹ کوشچن میں نے آپ کو بتایا تھا پیپر پیٹرن کے اندر، اور یہ آپ کو وہاں پر چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. ان کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کیجیے گا. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بل آف رائٹس کے، اس میں نمبر 1 پہ ہے جی قانون سازی پر پارلیمنٹ کو مکمل دسترس حاصل ہوگی. پارلیمنٹ کے ارکان کی آزادی رائے کو تسلیم کر لیا گیا، یعنی انہیں فریڈم آف ایکسپریشن تھاٹ ہوگا، جو کہ بنیادی طور پہ یہ جمہوریت کی روح ہے. یہ سب چیزیں، انہی چیزوں نے آگے چل کے برطانیہ کے اندر جمہوریت کو مزید استوار کیا. پھر ہے کہ پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو اسلحے کی بھی اجازت دی گئی. پارلیمنٹ کے لیے کیا کہا گیا کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. سزاؤں اور جرمانوں کی مناسب حدود کا جو ہے تعین کیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ زمانہ امن میں پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر فوج نہیں رکھی جا سکتی. یہ اس کے بل آف رائٹس کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، یہ سب آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دین نیکسٹ ہے جی ہینوویرین فیملی اینڈ پارلیمنٹ. یہ جو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 1701 میں ایک وہاں پر برطانیہ میں ایکٹ آف سیٹلمنٹ منظور ہوتا ہے، جسے آپ اردو میں قانون جانشینی بھی کہتے ہیں، جس کی روح سے کیا تھا کہ آئندہ کوئی بھی کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص برطانوی تخت کا وارث نہیں بن سکتا. یہ جو ایکٹ آف سیٹلمنٹ تھا اس کے تحت کیا تھا کہ بادشاہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا. 1701 میں جرمن نژاد ہینوویرین ڈائنیسٹی یا ہینوویرین خاندان کو جانشینی کی دعوت دی گئی. جارج اول اور دوم، چونکہ ظاہر ہے انگریزی زبان سے وہ پوری طرح آشنا تھے، نیز انہوں نے کیا کیا کہ اور وہاں کے وہ جتنے بھی رسم و رواج اور پولیٹیکل یوزیجز اور جو وہاں کے سیاسی حالات تھے ان سے وہ آگاہ تھے. انہوں نے ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی آئینی حیثیت کو قبول کیا اور اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے. آنے والے قرآنوں نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا. اس طرح سے محدود یا آئینی بادشاہت کا کانسیپٹ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر اس کو پذیرائی ملی. جارج اول اور دوم نے انگریزی زبان سے نابلد ہونے کی بنا پر کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرنی چھوڑ دی، تو کابینہ میں سے ایک شخص کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے لگا. وہ شخص جو صدارت کر رہا تھا اس کا نام تھا سر رابرٹ والپول. جارج دوم نے اسے کابینہ کی صدارت کا فریضہ سونپا. اس طرح والپول برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم کہلایا. 1774 میں جب والپول کو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل نہ رہی تو اس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا. اس طرح سے کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کے روبرو جواب دہی کی روایت گامی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی، کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی واز ڈیولپڈ ڈیورنگ دس پیریڈ. سر رابرٹ والپول نے کابینہ کی تشکیل، دارالعوام کے انتخابات یعنی ہاؤس آف کامنز کے، اور پرائم منسٹر کے چناؤ اور برطرفی کی جو روایات قائم کی وہ بعد میں بھی آج تک برطانوی پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم نیچر آف برٹش کانسٹیٹیوشن اور ڈفرینٹ تھنگس جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ ان کو فوکس کریں، آپ اچھے طریقے سے ان کو دیکھیں، غور کریں. آپ اپنی بک کے اندر پیج 13 to 17 آج یہ میں نے فوکس کیا ہے. بہت ایزی انداز میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں. میں نے زیادہ تر آپ کی ریکویسٹ پہ انگلش میں آپ کو نہیں پڑھایا. آج میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.